علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کی قسط نمبر 1 آپ کے پیش خدمت ہے۔ یہ تیسرے پیریڈ کا واقعہ ہے۔ ایم اے کی ساری کلاس حاضر تھی۔ لڑکیاں ہم سے اگلی قطار میں بیٹھی تھیں۔ ان چولستانی ہرنیوں میں وہ سب سے آخری تھی۔ نئی کار جیسی دکھائی دینے والی اس لڑکی کی طرف نگاہیں اٹھا کر پروفیسر سہیل نے کہا، اپنا تعارف کرائیے۔ داخلے کے دن سے لے کر اب تک اس کے نام کے متعلق ہم کئی قیافے لگا چکے تھے۔ چولستانی ہرنی اٹھی۔ اس نے کرسی پر ایسے بازو رکھا جیسے موٹر سائیکل کے سہارے کھڑی ہو۔ سر، میرا نام سیمی شاہ ہے۔ میں نے کنیڈ کالج سے بی اے کیا ہے اور میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور ہسٹری تھے۔ پہلی مرتبہ تمام طلباء اپنے آپ کو باقی کلاس سے متعارف کروا رہے تھے۔ اس سے پہلے فرزانہ، اینجلا، طیبہ اور کوثر اپنا تعارف کروا چکی تھیں، لیکن یہ تمام لڑکیاں چہرے مہرے اور لباس سے ایسی لگتی تھیں جنہوں نے اخباری کاغذوں پر چھپے ہوئے نوٹس رٹ رٹ کر بی اے کیا ہو۔ کوثر کے علاوہ باقی لڑکیوں کی جنرل نالج اور علمی استعداد بس کورس کی کتابوں تک تھی۔ البتہ کوثر حبیب اور سیمی شاہ ہماری کلاس کی آنکھیں تھیں، لیکن کوثر حبیب متاثر کرنے سے پہلے بیک گیئر لگاتی تھی، پسپا کرنے سے پہلے خود ہار جاتی تھی، اور سیمی شاہ وہ گلبرگ کی پیداوار تھی۔ اس وقت اس نے موری بند جینس کے اوپر وائل کا سفید کرتا پہن رکھا تھا۔ گلے میں ایک لاکٹ تھا جو لمبا لٹک رہا تھا۔ کندھے پر ایک بیگ تھا جس میں غالباً نقدی، لپسٹک، ٹیشو پیپر ہوں گے، یا ایک دو قیمتی پین جن میں شاید سیاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بال پین دوسروں سے مانگ مانگ کر لکھتی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں پر سرخ رنگ غالب تھا۔ اگر میں چاہتا تو اس کے کندھے پر سلیقے سے جمے ہوئے بالوں کو چھو سکتا تھا، کیونکہ وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی تھی۔ لڑکوں کی قطار میں پہلا لڑکا آفتاب تھا۔ جب سیمی اپنا تعارف کروا چکی تو آفتاب اٹھا، امریکی فلموں کا چڑھتا ہوا سورج، بھاری آواز سے بولا، میرا نام آفتاب بٹ ہے سر۔ میں اس کالج کا اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ مجھے خوب جانتے ہیں سر۔ پروفیسر سہیل نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر کہا، لیکن تمہارے ہم جماعت شاید تمہیں نہیں جانتے۔ آفتاب نے پہلے لڑکیوں کی قطار پر کرنیں ڈالیں، پھر ذرا سا گھوما اور لڑکوں کو مخاطب کر کے بولا، پچھلے سال میں یونین کا صدر تھا۔ بی اے میں میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور سوشیالوجی تھے۔ میں اگر خود پسندی اور فلموں کا شوقین نہ ہوتا تو شاید ٹاپ کرتا، لیکن مجھے فرسٹ نہ آنے کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ جو لڑکی پنجاب میں فرسٹ آئی ہے وہ مجھ سے نوٹس لے کے پڑھتی تھی۔ ویسے میری ریپوٹیشن والدین کے خوف سے اور اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ ساری کلاس ہنس دی۔ تعارف جاری رہا۔ جب 5 لڑکیاں اور 15 لڑکے اپنا تعارف کرا چکے تو سب کو جمائیاں شروع ہو گئیں، لیکن ڈاکٹر سہیل نے میز سے چاک اٹھایا، بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا سر، بڑی بڑی مونچھیں، چھوٹے دھڑ اور بڑے بڑے بوٹوں والا ایک کامک فگر بنایا، پھر اس کی آنکھوں پر چوکور فریم کی اینک پہنائی، فریاد کے انداز میں پھیلے ہوئے بازو کھینچے، اور نیچے لکھا، اٹ از می ڈاکٹر سہیل، میں آپ کو سوشیالوجی پڑھاؤں گا۔ بلیک بورڈ پر تصویر بنانے والا پروفیسر ہم سے بمشکل 5-6 سال بڑا تھا، لیکن کہیں اس کے پاس ایک ایسا ہنٹر تھا جو شیروں کو سدھارنے والے استعمال کرتے ہیں۔ اسے کبھی کورس پڑھانا نہ آیا، لیکن وہ ذہنوں کا جوڈو کھیلنا جانتا تھا۔ نظریات کی کشتی کروانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنے شاگردوں کی کھوپڑیاں کھولنا اور خالی پا کر انہیں جوں کہ توں بند کر دینا اسے جی جان سے پسند تھا۔ سلی ہوئی زبانوں کو آزاد کرانے کا فن بھی آتا تھا۔ ریڈیو کی طرح بولنے والوں کو چپ کرانے کا فن بھی اسے آتا تھا۔ کبھی کوئی بات اسے شاک نہ کر سکتی تھی۔ اس کی موجودگی میں فضا تعلیمی تصنع سے پاک رہتی تھی۔ پروفیسر سہیل بولا، میں عمر اور تجربے میں آپ سے زیادہ بڑا نہیں ہوں، لیکن چونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے مجھے پیار کرنے کے لیے صرف کتابیں ملی ہیں۔ یہی میرا پیشن ہے۔ کلاس میں آپ لوگ کبھی کبھی ایسے سوال بھی کریں گے جن کا جواب مجھے نہیں آتا ہوگا، لیکن میں اتنا متکبر ہوں کہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، کسی دوسرے کی علمی برتری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آئی وارن یو، جب تک آپ میری کلاس میں ہیں ہمیشہ مجھے گرو سمجھیں، میرے علم کو زیادہ مانیں، ورنہ میری چھاتی چھوٹی ہو جائے گی، میری بیلٹ ڈھیلی ہو جائے گی۔ کون کون چاہتا ہے کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سوائے آفتاب کے کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ بھلا مسٹر آفتاب آپ کیوں چاہتے ہیں میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں؟ آفتاب سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سر، اس لیے کہ آپ پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، صرف ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہکہوں میں سب سے اونچا کہکہا پروفیسر سہیل کا تھا۔ اب کمرے میں ایک مثلث بن گئی۔ لڑکیوں کی قطار کے آخر میں سیمی شاہ، لڑکوں کی ٹکری پر آفتاب بٹ، ان دونوں کے درمیان پروفیسر سہیل۔ گفتگو ان تینوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ پھر پروفیسر سہیل نے کہا،
میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، کسی لڑکے کو ضروری کام ہو تو مجھ سے چابی مانگ سکتا ہے، لیکن جو وعدے کے مطابق وقت پر واپس نہیں کرے گا وہ دوبارہ اپنا یہ حق استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی لڑکی بس اسٹاپ پر کھڑی ہو کر ہاتھ دے اور مجھے روکے تو میں اسے لفٹ دوں گا، لیکن اگر وہ مجھے موٹر سائیکل موڑنے کو کہے گی تو اسے اتار دوں گا۔ اب آپ سب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ایک طرف سے آواز آئی پین، کسی نے کہا سائیکل، کوئی لڑکا بولا ٹیشو پیپر، کسی نے کہا نوٹس، سیمی شاہ نے کہا لپسٹک، آفتاب نے جواب دیا فلائنگ کس۔ گڈ، ویری گڈ، مجھے پتہ چلا کہ ہماری سوشالوجی کی کلاس کا GNP کافی ہے اور ہم اس پر اعتماد کر کے آسانی سے آگے چل سکتے ہیں۔ بائی دی وے، کیا آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ فرد اور معاشرے کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ فرد کی آزادی بڑی ضروری چیز ہے، لیکن کیا یہ کبھی ممکن ہوگا کہ معاشرہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے آزاد بھی ہو اور قائم بھی رہے؟ یوں پروفیسر سہیل نے لیکچر شروع کر بھی دیا اور ہمیں معلوم بھی نہ ہوا۔ اب وہ بڑی چابک دستی سے فرد اور معاشرے کے باہمی ربط کو زیر بحث لا رہا تھا۔ باری باری گیند ہم سب کے کورٹ میں پہنچاتا، ہم پوری ذہنی قوت کے ساتھ اسے واپس دے دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چہرے تمتمانے لگے، آوازیں تیکھی ہو گئیں۔ بات فرد اور معاشرے سے ہو کر اب دور جا نکلی تھی۔ ہم سویڈن، تھائی لینڈ، میکسیکو، یوگنڈا کے معاشروں کا تقابل کرتے کرتے کبھی فرد کی محرومی کے بارے میں سوچتے، کبھی معاشرے کی بیچارگی پہ افسوس کرتے۔ پھر سیمی شاہ اٹھی اور بولی، سر آپ کا کیا خیال ہے، اگر معاشرہ آئیڈیل ہو تو پھر کیا کوئی فرد کبھی خودکشی کر سکتا ہے؟ نے سوال لڑکوں کی قطار میں پھینک دیا۔ کہیں سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو پروفیسر نے کہا، دراصل خودکشی ایک سمٹم ہے۔ کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بیرومیٹر فٹ کیا جائے تو خودکشی اس کا آخری درجہ حرارت ہوگا۔ افسوس مس شاہ، ابھی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں بن سکی، اس لیے ہم تجربہ نہیں کر سکتے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر پاگل پن کو جنم دیتا ہے اور پاگل پن ہی خودکشی کا باعث ہے۔ اس کے بعد وہ ڈرخائم کے حوالے سے دیر تک بات کرتا رہا۔ ایسی وجوہات کا جائزہ لیا گیا جن کی وجہ سے فرد خودکشی پر مائل ہوتا ہے، اقتصادی، معاشرتی، شخصی، ذاتی، جبلی۔ بالآخر بات خودکشی سے کھسک کر دماغی امراض اور پاگل پن کی طرف مڑ گئی۔ پروفیسر سہیل بولا، آپ لوگوں نے فرد اور معاشرے کی کشمکش کو بہت خوبی سے سمجھایا اور صحیح نتائج اخذ کیے ہیں۔ مس فرزانہ ٹھیک کہتی ہیں کہ معاشرے کا پھندا جب فرد کی گردن پر تنگ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی فرد کو موت سے پہلے خود اپنے فیصلے سے مرنا پڑتا ہے۔ کوثر نے خودکشی کی ان گنت وجوہات کو ایسے بیان کیا ہے کہ اس میں ایک نئی دریافت کی سی تازگی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ سوچیں، خودکشی کا فعل جسے آپ سب متفقہ طور پر پاگل پن کی ایک شکل سمجھتے ہیں، اس پہ غور کریں۔ خودکشی پر نہیں بلکہ پاگل پن پر۔ یاد رکھیے کہ یہ جس قدر ششدر کرنے والی حالت ہوتی ہے، پاگل پن پیدا کرنے کی وجہ کو بھی حیران کن ہونا چاہیے۔ اب تک آفتاب نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ آفتاب کی یہ عادت بہت بعد میں ہمیں پتہ چلی کہ جہاں مسکراہٹ سے کام چل جاتا وہاں وہ ایک لفظ ضائع نہ کرتا، جہاں لفظ سے مقصد پورا ہو جاتا وہ جملہ استعمال نہ کرتا، جہاں مختصر بات کافی ہوتی وہ لمبی بحث نہ کرتا۔ وہ اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیب کی طرح اٹھائے۔ آدھی آستین والی قمیض میں اس کے دونوں بازو سنہرے بالوں سے اٹے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کی براؤن آنکھوں میں چمکتے شہد جیسی روشنی پیدا کر رہی تھی۔ اس وقت وہ اولمپک کھیلوں میں آگ کی مشعل اٹھانے والے کھلاڑی کی طرح خوبصورت اور مقدس دکھ رہا تھا۔ اسی لمحے سیمی نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی اور دیوانی ہو گئی۔ آفتاب بولا، پاگل پن ہمیشہ نا آسودہ آرزوؤں سے پیدا ہوتا ہے۔ نا آسودہ آرزوئیں ان ٹیبوز سے جنم لیتی ہیں جو ہر کلچر میں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ جس کلچر میں ماموزاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، وہاں اگر ماموزاد بہن سے عشق ہو جائے تو دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ سیمی نے کینچی جیسی تیکھی انگریزی میں کہا، فرائڈ جیسی باتیں کرنے کا شکریہ۔ آفتاب بولا، محترمہ، پاگل پن کی یہ وجہ میں نے فرائڈ سے نہیں لی، میں جس پاگل پن کا ذکر کر رہا ہوں وہ میر تقی میر کا پاگل پن ہے۔ پروفیسر سہیل تو دیوانے پن کی ایک سائڈ دکھا رہے تھے، خودکشی اور موت، میں دوسری سائڈ پیش کر رہا ہوں، جہاں پہنچ کر دیوانہ پن مقدس ہو جاتا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کر لیتا ہے۔ پروفیسر سہیل بولے، دیٹس اے پوائنٹ، یعنی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاگل پن دو قسم کا ہے، ایک مثبت ایک منفی۔ ویری گڈ،
اب اس مہینے آپ سب کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ سب مجھے ایک نہ ایک وجہ ایسی بتائیں جس سے فرد میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے، اور یہ وجہ جبلی نہیں ہونی چاہیے، انوائرمنٹل نہیں ہونی چاہیے، انوکھی وجہ ہونی چاہیے، چاہے بالکل احمقانہ کیوں نہ ہو۔ کلاس میں شور مچ گیا۔ سر، دیوانے پن کی صرف ایک ہی وجہ ہے، ماحول۔ کسی اور نے کہا، سر انسان میں پیدائشی نقص ہوتا ہے، بایولوجیکل۔ کوئی مانے نہ مانے، اصلی پاگل پن کی صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ، عشق لاحاصل، عشق لاحاصل، عشق لاحاصل، عشق لاحاصل۔ یہ آفتاب تھا، بھنگڑا ڈالنے کے انداز میں کرسی پہ چڑھ کے بول رہا تھا۔ آرڈر آرڈر، پروفیسر سہیل نے کہا۔ دوستوں، میری انکریمنٹ کا سوال ہے، اگر تم لوگ ایسے شور مچاؤ گے تو کالج والے میری رپورٹ کر دیں گے اور پرنسپل صاحب میری تبدیلی مظفر گڑھ کرا دیں گے۔ اس کے بعد بحث بے پتوار کی کشتی کی طرح ہونے لگی۔ کلاس کے کسی ذہین نوجوان نے گروپ شادی اور حشیش کا قصہ چھیڑ دیا۔ پھر مغرب کی آزاد روی سے لے کر بات نیگروں کے مسئلے کی طرف چلی گئی۔ سوجی مسائل، نو آبادیات، جمہوریت کے بکھیڑے، جاپان کی انڈسٹریل کامیابی، روس کا پلٹتا ہوا کمیونسٹ نظام، جو بات جس کو معلوم تھی اس نے کی۔ لیکن سیمی شاہ کو کرسی پہ کھڑے آفتاب کے عشق لاحاصل نے سر کر لیا۔ وہ گلبرگ کی ساختہ تھی۔ اس کی ساری عمر کانوینٹ اسکولوں اور کالجوں میں گزری تھی۔ اپنے خالی وقت میں وہ انگریزی موسیقی سنتی تھی، ٹائم اور نیوز ویک پڑھتی تھی، ٹی وی پر امریکی ڈرامے دیکھتی تھی۔ اس کی وارڈروب میں گنتی کے شلوار قمیض تھے۔ وہ شیمپو، ہیئر سپرے، ٹیشو پیپر، کولون اور سینٹ سپرے کے بلبوتے پر سنگار کرتی تھی۔ اس نے کبھی لوٹے بالٹی سے غسل نہ کیا تھا۔ بیگ برش اور شاور سے نہانے والی اس دختر گلبرگ کو نہ جانے کیا ہوا کہ ایک کشمیری بچے سے، بچہ بھی وہ جو اندرون شہر کا رہنے والا تھا، جس وقت وہ عشق لاحاصل کے نعرے لگا رہا تھا، وہ مات کھا گئی۔ اس سے پہلے سیمی شاہ اور آفتاب کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے، ایڈمیشن فیس داخل کرواتے وقت، برآمدوں میں آتے جاتے وقت۔ لیکن اس پیریڈ میں ان دونوں کی نگاہوں میں پہلے استحجاب ابھرا، پھر پہچان پیدا ہوئی۔ ایک ہی سیشن میں سب کچھ اعتراف میں بدل گیا۔ کلاس کے بعد وہ دونوں اٹھے، انجانی قوت کے تحت دونوں ساتھ ساتھ چلتے باہر نکل گئے۔ بغیر کچھ کہے سیمی شاہ آفتاب کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ آفتاب نے بھی سوال نہ کیا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ کسی فلمی منظر کی طرح دونوں فیڈ آؤٹ کر گئے۔ تعارف کی اس تقریب میں 3 افراد نے میرا پٹرا کر دیا۔ آفتاب، جو جسم کے اعتبار سے بالکل یونانی تھا، اگر وہ کلاس میں موجود نہ ہوتا تو شاید میرا چراغ سب سے روشن ہوتا۔ ایک خاص قسم کا بغض، حسد اور اللہ واسطے کا بیر میرے دل میں اس کے خلاف پیدا ہو گیا۔ دوسرا دھکا مجھے پروفیسر سہیل سے لگا۔ اس سے پہلے میں نے ہمیشہ ایسے پروفیسروں سے پڑھا تھا جنہوں نے کورس کی کتابوں کے نوٹس بنا کر رکھے ہوئے تھے اور ہر سال وہ انہی کے بلبوتے پر پڑھاتے تھے، اور اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ پینشن ملنے تک ان کی تعلیمی استعداد میں کوئی اضافہ ہوگا۔ جو نظریات انہوں نے پہلے دن مرتب کیے تھے، ان کو بدلنا، ان میں ترمیم کرنا ناممکن تھا۔ سکول میں ہم ماسٹر غلام رسول کی پرورش میں رہے۔ جس طرح تھانے دار ملزم کو لمیا ڈال کر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ایسے ہی وہ ہمیں بینچ پہ کھڑا کر کے ہماری عزت افزائی کرتے تھے۔ اگر ان کے منہ سے نکل جاتا کہ جنگ آزادی 1650 میں ہوئی تھی، تو پھر تمام کتابوں کی تصدیق کے باوجود وہ اپنی رائے بدلنے پر رضامند نہ ہوتے۔ ان کی اس خاصیت کی وجہ سے ان کے تمام شاگرد ڈرپوک، گھننے اور بزرگ دشمن تھے۔ ماسٹر غلام رسول مغل بادشاہوں کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نکتہ چینی کرنے والے کو دلیل دے کر قائل کرنے کی بجائے چنگھاڑ چنگھاڑ کر اگلے کو قائل کرتے۔ جب میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو کہیں سے تسکے جہانگیری میرے ہاتھ لگی۔ میں سارا دن اپنے ہم جماعتوں کو اس کے واقعات سناتا۔ ایک دن اپنے ہم جماعتوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے میں نے کلاس میں کہا، ماسٹر جی، آپ نے تسکے جہانگیری پڑھی ہے؟ بولے، جب تو ابھی تھوڑا تھوڑا مودتا پھرتا تھا تب میں نے اس کو پڑھا تھا۔ بیٹھ جا، زیادہ علمیت نہ بھگارا کر کلاس میں۔ ماسٹر جی، کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ جہانگیر کچھ رحمت البادشاہ نہیں تھا۔ ماسٹر غلام رسول نے چاک کا ٹکڑا میز پہ دے مارا اور بولے، نور جہاں سے شادی کی، یہ رحم دلی نہیں؟ کوئی بادشاہ کسی دوحاجو سے شادی کرتا ہے؟ اس کو کمی تھی کنواریوں کی؟ بول بتا، یہ رحم دلی نہیں؟ جہانگیر نے ایک ملزم کو ماسٹر جی بکرے کی کھال میں بند کرا کے اوپر سے کھال سلوا دی تھی۔ ملزم تھا نا، کوئی بے گناہ تو نہیں تھا۔ سزا ہمیشہ بہتری کے لیے دی جاتی ہے۔ اب میں تم کو مارتا ہوں تو کیا اس کا فائدہ مجھے ہوتا ہے؟ ساری سزا ملزم کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ماسٹر جی، جو بکری کی کھال میں سلوا دیا گیا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ بیٹھ جا بیٹھ جا، بحثی نہ جایا کر اپنے بڑے بھائی مختار کی طرح۔ مطلب ہو نہ ہو، بیسی چلا جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے،
خیر سے مونچھیں آ جائیں سدی پدری تو بات کریں گے۔ جہانگیر اعظم کی۔ اپنی مونچھوں کے سلسلے میں پہلے ہی شرمسار تھا، اس لیے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تعلیم و تدریس کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ عام استاد عموماً اوسط درجے کا شخص ہوتا ہے۔ وہ ذہنی، جسمانی، جذباتی لحاظ سے لکیر کے فقیر قسم کی سوچوں میں رہتا ہے۔ اسے اپنے نظم و ضبط سے، مڈل کلاس لوگوں سے اور پڑھاکو طلباء سے پیار ہوتا ہے، لیکن سارا دن وہ بڑی قداور شخصیتوں اور ان کے کارناموں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی معاشرے کے ساتھ مطابقت نہ کی، عام ہوتے ہوئے بھی وہ ایسے لوگوں کی تعلیم عام کرتا ہے جن کی سطح پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا اپنا کردار بچوں کو عام بناتا ہے، جبکہ اس کی تعلیم بچوں کو خاص ہونے پر اکساتی ہے۔ ہر غلام رسول بچوں کو جینیس لوگوں کی کتابیں پڑھا کر عام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ ہے، خاص لوگوں کی تعلیم اور عام لوگوں کی دادا گیری۔ اسی تضاد کے باعث عمر میں بڑھنے کے باوجود میں اندر سے نہ بڑھ سکا۔ میری شخصیت اس درخت جیسی ہو گئی جسے زیبائش کے لیے جاپان میں پالا جاتا ہے، جو سالوں پرانا ہوتا ہے لیکن اس کا قد ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ میں اسی لیے اس قدر محتاط تھا کہ کبھی کبھی بے عمل ہو جاتا تھا۔ مجھے کسی ایسے گرو کی تلاش تھی جو مجھے کھینچ تان کر اپنے علم جتنا بڑا کر دے، لیکن اسکول کے بعد ایک اور ماسٹر غلام رسول مل گئے۔ ان سے میری ملاقات BA کے پہلے سال میں ہوئی۔ پروفیسر تنویر ہمیشہ فوراً سگریٹ پیتے، ان کے 3 پیس سوٹ بے داغ ہوتے، چہرے پر موٹے شیشوں کی اینک ہوتی۔ ان گنت کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ میں ان کے مطالعے سے مرعوب تھا۔ کیونکہ میری اولین تعلیم دیہاتی تھی، اس لیے میں فیوڈل نظام پسند کرتا تھا اور وہ پکے سوشلسٹ تھے۔ وہ معاشرے کی ہر مصیبت کو دولت کی غلط تقسیم سے منسوب کرتے تھے۔ تک ان کا سایہ بنے رہنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ایک اور قسم کے ماسٹر غلام رسول ہیں۔ وہ صرف کتابی حد تک سوشلسٹ تھے۔ ان کا رہنا سہنا، ملنا ملانا، زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جزیات کسی فیوڈل لارڈ جیسی تھیں۔ فائنل امتحان سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمیں کلاس میں سگریٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشل خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کر بولا، سر ایک بات ہے۔ بولے، سگریٹ مت بجھاؤ، ہم دوست ہیں، پوچھو اور بیٹھے رہو۔ سر، آپ ہمیں ہر روز بتاتے ہیں کہ روپیہ تھرڈ ورلڈ کی ذلت کی جڑ ہے، پھر آپ اپنی کار بیچ کر معمولی موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ میری بات سن کر ان کا چہرہ لال ہو گیا۔ اپنے غصے پر قابو پا کر وہ بولے، یہ بالکل پرسنل سوال ہے، بیٹھ جاؤ اور یاد رکھو تم قصباتی لوگوں کے مینرز بہت کمزور ہوتے ہیں، بے وقوف گدھے۔ اگر میں کار بیچ دوں تو کالج کیسے آؤں؟ میری انا کو سخت دھکا لگا، اس لیے بحث کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ میں نے ان کو زج کرنے کے لیے کہا، سائیکل پر سر، سائیکل پر۔ انسان کو عوام میں ملے جلے رہنا چاہیے۔ یہ اسپیس ایج ہے گدھے آدمی، ہر کام میں وقت بچانا پڑتا ہے، اور تم مجھے سائیکل سوار بنا رہے ہو۔ لیکن سر، چین بھی تو اسپیس ایج میں ہے، وہاں کے لوگ بھی تو۔ وہ بولے، ایک دانشور انٹیلیکچول سائیکل پر آئے اور تمہارے بزنس مین کا خانے دار 2 کوڑی کے 9 دولتیے کاروں میں گھومے، مر مر کر تو جگہ ملی ہے سوسائٹی میں۔ اتنی جد و جہد کے بعد گریڈ بڑے ہیں، ہم بھی عزت دار لوگوں کی سی زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ لیکن سر، آپ کے نظریات کے مطابق تو سوسائٹی میں طبقے ہونے ہی نہیں چاہیے، پھر عزت اور بے عزتی کا سوال کیا؟ اب پروفیسر کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا، غصے سے بولے، بیٹھ جاؤ، مینڈکی، کھوپڑی تمہاری 2.5 انچ کی ہے، اس میں مارکس کے نظریات بٹھانا چاہتے ہو؟ پہلے ٹائی تو باندھنا سیکھو، پھر آنا ان باتوں کی طرف۔ میں اپنی ٹائی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ پروفیسر تنویر کسی کو ایسی تعلیم دینے کے اہل نہ تھے جو نظریے اور عمل کا فرق کم کر سکے، لیکن پروفیسر سہیل بہت مختلف اور بہت عجیب تھا۔ آفتاب کے حسن اور پروفیسر سہیل کے علم کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد میں نے تیسرا سجدہ سیمی شاہ کو کیا۔ غالباً اس میں کلچر کی جیت تھی جو دیہات کے لوگوں کو میسر نہیں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی مکمل شہری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اشتہاروں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ وہ مجھے ہوائی سفر پر بادلوں سے اوپر لے گئی۔ اس کا لب و لہجہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا، خوشبو، سب اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ مجھ سے زیادہ مہذب ہے۔ اب یہ میری انا کا مسئلہ تھا کہ میں اس لڑکی کو پچھاڑ دوں اور اسے اپنے دیہاتی بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں، جہاں وہ پچھاڑ کھا کے گرے اور مکمل طور پر دیہاتی ہو جائے۔ پھر اس کے صبح شام اسی طرح گزریں جس طرح میری ماں کے گزرتے تھے، لسی پینے، دودھ دوہنے، چرخہ کاٹنے، بڑی بڑی ہانڈیوں میں ساگ پکانے میں۔ شاید ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔
اب یہ اور بات ہے کہ آفتاب مجھ سے پہلے ہی سیمی شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر رخصت ہو گیا تھا، اندرون شہر کے کلچر پر اردو میں پہلا لیکچر دے رہا تھا۔